سدرا عبد الجلیل کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے سدرا عبد الجلیل بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ نظر انداز مت کرنا سمجھ کر ادنا چنگاری، یہ شعلہ بن بھی سکتی ہے، جلا سکتی ہے محلوں کو۔ آج کے اس باشعور ایوان میں موجود سب کو السلام علیکم۔ صدر عالی وقار، آج جس سرزمین کی بات کرتی ہوں اسے جنت نظیر کشمیر کہتے ہیں، جہاں ایک طرف تو رب ذوالجلال نے اسے ہر موسم سے نوازا ہے، جس کی زمین سونا اگلتی ہے، کہیں پر ابشاروں کی چھن چھن تو کہیں پر لہروں کا شور سنائی دیتا ہے، تو دوسری جانب وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، مہکتے پھولوں کی خوشبو کے بجائے بارود کا دھواں ہے۔ کشمیری مجاہدین کی خون میں لت پت بگوروں کفن لاشیں، لٹی ہوئی عزت اور خاک میں ملتے ہوئے انسان ہم سے سراپا احتجاج ہے۔ عالی وقار، کبھی آپ نے قربانی کا ایسا جانور دیکھا جس کی شہرک کو کاٹا جا رہا ہو؟ کچھ ایسی ہی حالت پاکستان کی ہے کہ جس کی شہرک یعنی کشمیر لہولہان ہے۔ ریاست کشمیر تقریباً 200 سال سے وقت کے ہر سامراج سے لڑ رہی ہے۔ کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے کسی شہید کا جنازہ نہ اٹھا ہو، لیکن باوجود اس کے یہ اپنی سرزمین پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں، پاکستان کے نام پر شہید ہوتے ہیں اور برہان وانی کہلاتے ہیں۔ وہ زندان میں قید طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان زندان کی سلاخوں کو توڑ ڈالے۔ ان کی زخمی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب ہے، آزادی۔ میں سوچتی ہوں اور پھر خود سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا آزادی اتنی ہی اہم چیز ہے جس کے لیے جان قربان کر دی جائے؟ تو کشمیریوں کا لہو مجھے یہ جواب دیتا ہے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد مرشد انسانوں کے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد مرشد انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ خدا کی قسم، کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے کہ میں نے انہیں بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی وہ مضبوط طاقت ہے جو باطل کے فولاد کو کاٹنے کی قوت رکھتی ہے۔ کشمیریوں کا لہو ضرور انقلاب لائے گا، کیونکہ وہی جہاں پہ مقدس لہو شہیدوں کا، وہیں شہر کے اجالے قیام کرتے ہیں۔ لاکھوں کشمیری یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہمارے اور ہم تمہارے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن جب شب کی تاریکی گہری ہو جائے تو نئے سورج تراشنے کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کرنا پڑتی ہے، لیکن جب حکمران بک جائیں تو پوری قوم بک جاتی ہے۔ جناب والا، میں حکومت وقت سے کہتی ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کی خون سے غداری مت کرنا، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیریوں کے جہاد اور ان کے خون سے بے وفائی نہ پہلے کسی کو راز آئی ہے، نہ اب راز آئے گی۔ نہ چین ظلمت کو لینے دینا، عدو کی نیندیں اڑائے رکھنا، چراغ ہر سو جلا چلے ہم، تم ان کو آگے جلائے رکھنا۔ شکریہ۔